اور جہاں جا رہا ہے وہاں کی تیاری نہیں کی ہے، وہاں کے لیے کوئی تیاری کر کے نہیں جا رہا ہے، تو موت کا دن اس کے لیے بڑی حسرت کا دن ہوگا. اور حسرت کے ساتھ اللہ سے کہے گا اے اللہ تھوڑی مہلت مل جائے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ شان قرآن پاک میں دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، تمہاری اولاد کی مشغولی اور تمہارے مال کی کمائی یہ تمہیں اللہ کی اطاعت اور خدا کے احکام پورا کرنے سے غافل نہ کر دے. مال اور اولاد یہ مصیبت بھی ہے اور مال اور اولاد رحمت بھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علیہ عذابا. اے اللہ میں تجھ سے ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے. ومن مالی یکون علیہ وبالا، اور ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے. نبی کی دعا، اور نبی کی دعائیں امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ دیکھو اولاد کی محبت میں ایسے نہ پھنس جاؤ کہ تمہارے لیے عذاب بن جائے، اور مال کے چکر میں اپنے آپ کو ایسے نہ پھنساؤ کہ موت کے بعد یہ وبال بنے. دنیا میں وبال بنتا ہے، دنیا میں بھی مال وبال بنتا ہے. ہائی جیک کرتے، ہائی جیک آدمی کو کسی غریب کو ہائی جیک نہیں کرتا، انہیں اٹھا کے لے جاتے کن کو؟ مال والوں کو. یہ مالی وبال بنا ان کے لیے، مصیبت بنا ہے. تو دنیا میں بھی بعض مرتبہ انسان کے لیے وبال بنتا ہے مال. اور مرنے کے بعد تو میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی نے اس بات کو فرمایا ہے کہ میدان حشر سے آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 4 سوال نہ کیا جائے. عمر کہاں پوری کی، جوانی کا زمانہ کہاں گزارا، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. دونوں دنیا میں دونوں دینے پڑتے ہیں، کمائی جمع اور خرچ. دنیا کی حکومتیں باقاعدہ حساب لیتی ہے، اور آج اس کی پوری تیاری کرتا ہے حساب کی. ہاں، اس کے لیے بڑے بڑے حسابی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے چوک پہ بالکل صحیح بنا کر دیتے ہیں، چاہے کسی سے بنا ہوتا ہے. وہاں بھی حساب ہے، مال کیسے کمایا تھا، اور جو مال ہم نے دیا تھا کہاں لگایا تھا تم نے، اور جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ 4 سوال جب تک اس کا معقول جواب آدمی نہیں دے گا میدان حشر سے اس کے قدم نہیں ہٹ سکتے. یہ ہم سب کو پیش آنا ہے. ہاں، سب کو پیش آنا ہے. یہ اور بات ہم اس سے غافل ہیں، آنا ہے. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہے ہر وقت اسی کو سامنے رکھ کے چلتے تھے، لہذا دنیا میں بہت احتیاط سے رہتے تھے. زندگی احتیاط سے گزارتے تھے. ایسا نہ ہو میرا یہ قدم مجھے جہنم میں لے جائے، اللہ کی ناراضگی میں لے جائے. ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ جو واقعات ہم سنتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کا معمول تھا کہ لوگوں کے حالات کو اور ان کے فیصلوں کو کوئی مشکل مسئلہ آیا تو اس کو سننے کے لیے آپ بیٹھتے تھے، پھر تشریف لے جاتے تھے.
ایک مرتبہ وہاں سے وقت پورا ہوا، گھر آئے، ایک آدمی گھر پہنچ گیا کوئی مسئلہ لے کر. عمر فاروق انسان ہے، انسان میں بشری کمزوری ہوتی ہے، بعض مرتبہ غصہ آ گیا کہ میں جب بیٹھتا ہوں تمہارے کے مسائل کے لیے تم آتے نہیں ہو، اور جب میں گھر آ جاتا ہوں تو پھر گھر آتے ہو. تو اس میں غصے میں آ کر اسے ایک کوڑا مار دیا. کوڑا مار تو دیا، وہ سب تشریح، لیکن چونکہ ہمیشہ آخر کا دھیان استعداد رہتا تھا، فوراً آخر کا دھیان آیا کہ تو نے کوڑا کس بنیاد پہ مارا ہے، اللہ کو کیا جواب دے گا تو. فوراً باہر نکلے اور انہیں آواز دی بھائی، اور بلا کر کہا لے بھیا یہ کوڑا دے دے، مجھے مار دے، بدلہ دے دے تیرا. مسئلہ آخرت کا ہے، اللہ کو جواب دینا مشکل ہوگا. اس صحابی نے کہا امیر المومنین میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا. جب گئے تو پھر عمر فاروق اپنے کمرے میں جا کر اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے اپنی نفس کو برابر کر رہے ہیں. عمر تو نے کیا کیا، یہ تو کیسا کون تھا؟ اللہ نے تجھے ایمان دیا، ہدایت دی، اپنی نبی کی صحبت تجھے نصیب فرمائی، پھر تجھے امت کا امیر المومنین بنایا، اور تو ایک شخص تیرے پاس مسئلہ لے کر آتا ہے تو اس کو مارتا ہے، کیا ہوگا تیرا؟ رو رہے. آدمی دنیا میں اپنی ماضی کو بھول جاتا ہے، اور نہ اپنے بچوں کو کبھی اپنی ماضی کی یاد دہانی کراتا ہے. دنیا جب ہاتھ میں آتی ہے اور دنیا میں دوسرے جب انسان کے ہاتھ لگتی ہے وہ اپنی ماضی کو بھول جاتا ہے، اور جو اپنی ماضی کو بھولے گا کبھی صحیح نہیں چل سکتا. کل کو میں نوکر تھا، آج میں سیٹ بن گیا. اگر میں اپنے نوکری کے زمانے کو یاد رکھتا تو کبھی میرا معاملہ میرے نوکروں کے ساتھ غلط نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن میں اپنی ماضی کی زندگی بھول جاتا ہوں. اس لیے آدمی اپنی زندگی کی احتیاط کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ میں معاف فرمائے. ہم سب ایک کشتی میں ہیں، جس کے پاس مال ہے وہ بھی، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ میرے دوستوں مجبور اپنے آپ کو نیچے رکھتا ہے، ورنہ اس کے پاس مال آنے کے بعد اس پہ کوئی رنگ ہوتا. اس میرے بھائی میرے عزیز ہو، اللہ کے لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. میرا موت کے بعد کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا ہوگا. میرے بھائی اور دنیا میں ہم شام ہونے سے پہلے گھر میں اندھیرے کا انتظام کرتے ہیں کہ رات ہوگی، اندھیرا ہوگا گھر میں، اس کے لیے میں ابھی سے انتظام کروں تاکہ رات کے اندھیرے کے بجائے میں روشنی میں گزاروں. تو کبھی سوچیے تو صحیح کہ ہمیں اور آپ کو موت کے بعد قبر کے حوالے کیا جائے گا، جو قبر چاروں طرف سے بند ہوگی، جو خبر چاروں طرف سے بند ہوگی. وہاں ہمیں ہوا بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے. اس کا انتظام ہم نے کیا کیا؟ جبکہ اللہ کے نبی نے اس بات کو فرمایا ہے، ہر آدمی کی خبر روزانہ یہ ندا دیتی ہے، میں اندھیری کا گھر ہوں، میں اندھیری کا گھر ہوں، میں کیڑوں اور مکوڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں. اس کے لیے انتظام دنیا ہی میں کرنا ہوگا. یہ زندگی ہے اور کوئی دوسری نہیں ملے گی. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس بات کی دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے، کسی قبر پر سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے. کسی نے پوچھا آپ قبر کے تذکرے سے اتنا روتے ہو، جتنا جہنم کے تذکرے ہوتے اس موقع پہ آپ اتنا نہیں روتے؟ کا یہ بات ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. اگر یہاں سے پار ہو گئے سب منزل سے پار ہو جائے گے. یہاں مسئلہ کھٹائی میں پڑا، آخر کی باقی منزل مشکل سے مشکل ہو جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح بھائی میرا یہ تبلیغ و دعوت کی محنت میں اور کچھ نہیں کہا جاتا. اس میں ایک ہی بات کہتی ہے، اپنی فکر کرو. ہم دکان کی فکر کرتے ہیں، کاروبار کی فکر کرتے ہیں، بیوی بچوں کی فکر کرتے ہیں، سب کی فکر کرتے ہیں. ہمیں فکر نہیں تو اپنی نہیں. میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری دکان کا کیا ہوگا، سب کا کیا ہوگا. آدمی ہمیشہ سوچتا ہے، کبھی نہیں سوچتا میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. یہ میں بولتے بولتے پکتے پکتے مروں گا، گناہ کرتے کرتے مر جاؤں گا. میرا سب سے پہلا مسئلہ قیامت آخرت میں، سب سے پہلا مسئلہ میرے ایمان کا ہوگا. اس ایمان کی میں نے کیا فکر کی؟ کیا میرا ایمان وہ میں نے بنایا ہے جس ایمان کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف مطالبہ ہے کہ ہم تم سے وہ ایمان چاہتے ہیں جو ایمان میرے نبی کے صحابہ کا تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. مفسرین کا اتفاق ہے، الناس سے مراد صحابہ ہے، کہ جو صحابہ کے ایمان تھا ایسا ایمان تم بھی بناؤ. اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ صحابہ نے اپنے ایمان پر کیسی محنت کی، ہم بھی محنت کریں. قیامت کے دن اعمال کا حساب کرنے میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، کہ قیامت میں سب سے پہلے اعمال میں حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. ان صلحت صلح سائر اعمال. اگر نماز صحیح نکلی اور قابل قبول اللہ کے نکلی، باقی سب اعمال پورے کر لیے جائیں گے. پھر اور اعمال کا حساب نہیں ہوگا. چلو وہی فسادت فساد سائر اعمال. اگر نماز صحیح نہیں ہوگی، فاسد خراب ہے، باقی اعمال کا معاملہ یہ صحیح ہوگا. اب یہ دونوں چیز کو آدمی سوچے اپنے بارے میں، میری نماز کا کیا حال ہے، میرے کلمے کا کیا حال ہے. اس لیے یہ کلمہ اور نماز ایک ایسی دونوں اعمال ہیں، ارکان ہیں. اگر یہ ارکان صحیح ہو جائیں، انسان کی زندگی میں آ جائیں، تو یہ دونوں ارکان کے صحیح ہونے پر اس کی باقی زندگی صحیح ہو جائے گی. ایمان کا اخلاص یہ ہے، ایمان کا اخلاص یہ ہے کہ یہ ایمان اسے حرام کاموں سے روک دے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. قیل وما اخلاص یا رسول اللہ؟ قال ان تحجز عن محارم اللہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھا اور جس کے پاس کلمے کا اخلاص ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے فرمایا کلمے کی اخلاص کی علامت کیا ہے کہ میرے پاس کلمہ اخلاص والا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے. نماز کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو ہر بری بے حیائی باتوں سے روک دیتی ہے. اور نماز کا ایک اثر یہ ہے کہ نماز انسان کو لہو و لعب اور بیکار باتوں سے روک دیتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. ہم سوچیں کہ ہماری نمازیں بری بے حیائی باتوں سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ سے، مکاری سے، ظلم سے، خیانت سے، بے حیائی کی باتوں سے ہماری نماز ہمیں کتنا روک رہی ہے. پھر ہماری نماز ہمیں بیکار باتوں سے، لغو باتوں سے، لغو کاموں سے ہمیں کتنا روک رہی ہے.
اس کے معنی کیا ہے؟ ہمیں اپنے کلمے اور نماز دونوں کو محنت کر کے صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر اس کے صحیح نہیں ہوتی۔ تبلیغ کی محنت میں ہر فرد امت سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنی نماز کی فکر کرو، کلمہ نماز کی فکر کے بعد 24 گھنٹے کی زندگی کی فکر کرو کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی گزر رہی ہے یا آپ کے طریقے کے خلاف گزر رہی ہے، جس کے لیے علم ہے کہ علم کی روشنی میں آدمی کو پتہ چلے گا میں کہاں جا رہا ہوں۔ ایک آدمی کو پتہ نہیں کہ لوڈازی کا راستہ کون سا ہے اور جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اور اللہ کے دھیان زندگی میں لانا بہت ضروری ہے۔ جب تک اللہ کا دھیان نہیں آتا آدمی کی گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائیوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ کے بارے میں تو کتابوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں اللہ اپنی معافی کا دروازہ کھول دے گا، میرے حقوق کے بارے میں میں نے معاف کر دیا ہو جاؤ۔ لیکن حقوق العباد کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں جب تک بندہ بدلہ نہیں لے گا یا معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں جتنے مسائل ہیں اور جتنے باب ہیں ان میں سے 2/3 حقوق العباد میں ہیں، 1/3 اللہ کے حقوق کے بارے میں ہے، باقی 2/3 حقوق العباد کو سمجھایا گیا ہے۔ ہم اور آپ سوچیں کہ حقوق العباد میں ہمارا حل کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل آدمی کرے جب تک اللہ کی رضا کا جذبہ نہیں ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور شیطان کی سب آدمی کے ساتھ جو سب سے بڑا مکر ہے وہ آدمی کی نیت کو بگاڑتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں تو اچھا عمل کر ہی رہا ہوں لیکن اس میں اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہونے کی بنا پر وہ اس کی قوت مار دیے جاتے ہیں۔ یہ میرے دوستوں یہ 5 نمبر 5 صفات حضرت مولانا جاسر رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی زندگی کو سامنے رکھ کر کہ ان کا دین بنے، ان کی آخرت بن جائے اور ہر عمل مسلمان کا اللہ کا دین قرار دیا جائے، اس کے لیے زندگی میں ایمان، نماز، علم الہی، ذکر الہی، ایک اخلاق، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا فکر اور اللہ کے لیے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے راہ میں نکل کر ان صفات کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اور امت میں اس محنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو زندہ کیا جائے۔ اور اس کے بغیر میرے بھائی دین کے بغیر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے دین کے بغیر مسلمان کی دنیا بھی نہیں بنے گی، اس کی دنیا اس کے لیے وبال مصیبت بنے گی اور اس کی اولاد بھی اس کے لیے ٹھنڈک نہیں بن سکتی جب تک کہ اپنے اولاد کو دیندار نہ بنائے۔ اس کے لیے میرے دوستوں دین کی محنت کا ایک نظام ہے، جس نظام کو زندگی میں لانے کی محنت کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اسی کے لیے ہم بھی آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم سب مل کر سوچیں، فکریں کریں، کوشش کریں کہ دین کی محنت کا نظام ہمارے گھر گھر میں کیسے زندہ ہو۔ اس کے لیے ماشاءاللہ آج اور کل 2 دن ہم آپ کے پاس رہیں گے اور نمازوں کے بعد مختلف میں دوستوں مذاکرے ہوتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے قربانی دیں، سریدہ کا دن یہ 2 دوپہر سے آپ کی چھٹی کا دن ہے، ادھر ادھر لگانے کے بجائے ہمارے ساتھ لگائیں، ہر عمل میں شریک ہوں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے، ہماری غفلت کو دور کر دے، ہمیں تیرا بندہ بن کر تیرے نبی کا بندہ، تیرے نبی کا امتی بن کر جینا نصیب فرما دے۔ اگر محنت کر کے قربانی دے کر اللہ سے مانگیں گے اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔